السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عارف باللہ شیخ ابن الترغیب یمنی رحمۃ اللہ تعالی کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار، قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے تواضع کی بنا پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے دو حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کم بخت رافضی نے کہا کہ جاؤ زبان ابو بکر و عمر کے پاس لے جاؤ، جن کی تم مدح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے اور روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھ سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ میں سے یہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلا دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت کو بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے بھائی اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضرورت سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ عجب نہیں، یہ کوئی بٹھیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلاوے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔
وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی، اس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز ہوئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل اس لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت ضیق یعنی بہت برا لگا۔ میں نے بیر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود مقدر کے قیدی ہیں، یعنی ہم خود مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی معین اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنی ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین سے وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کو نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لے لیا، اور نقد 600 درم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درم کا آٹا خریدا، اور باقی درم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ دے، اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر 2 چند کرے اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ دوسری نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے دادا کے ساتھ تیرا حشر کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما، اور اس کے بدلے میں اس کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف فرما۔ ربی کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ میں مجبوراً پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئیں۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے گی۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا، اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے،
اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے، یعنی تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا کیا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ کیا طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تعالیٰ تمہاری سائی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات میں کیا نہیں تھا، یا رمی جمرات کے وقت نہیں تھا؟ اب تو انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے کیا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے بحر کو آ رہے تھے؟ اس وقت کی زحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ عربی کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کر لیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے، تم مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زادرہ اور ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں بنا کر اس کو حکم فرمایا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، من عاملنا ربحا۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی تھوڑا سا اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے تو دیکھے، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ لگا کر تو دیکھے، اللہ اس میں کیسی برکت اور کیسا اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میں بالکل آہستہ رفتار میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ میرے قریب سے ایک تیز رفتار رکشہ گزرا، جس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے منہ میں رکھا پان سائیڈ پر تھوک دیا اور شومئی قسمت کے سڑک کی سائیڈ پر لکڑی کی بنی ہاتھ والی ریڑھی طرز کی وہیل چیئر پر بیٹھ کر دونوں ٹانگوں سے معذور شخص بھی جا رہا تھا۔ جو ہی رکشے میں بیٹھے شخص نے پان تھوکا، وہ سائیڈ پر جاتی وہیل چیئر پر بیٹھے شخص کے منہ پر جا گرا۔ رکشہ اپنی رفتار سے آگے بڑھ گیا، مگر میں نے بریک لگا کر سائے میں موٹر سائیکل کھڑی کی اور معذور شخص کی مدد کے لیے مڑا تو تب تک وہاں سلور رنگ کی بڑی گاڑی سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص اتر کر تولیہ ہاتھ میں پکڑے معذور شخص تک پہنچ چکا تھا۔ گو کہ یہ منظر مجھ اور اس گاڑی والے سمیت 20 افراد نے دیکھا تھا، مگر کسی نے نظر انداز کر دیا اور کوئی قہقہ لگا کر آگے بڑھ گیا، مگر انسانیت کا سوز دل لیے وہ گاڑی والا شخص اپنا ذاتی تولیہ لے کر معذور شخص کے پاس پہنچ گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو سب سے پہلے میں نے سلام کیا اور پھر صفائی میں اس شخص کی مدد کرنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنا خوبصورت وجی نوجوان اس معذور شخص کی اس طرح صفائی کر رہا تھا جیسے وہ اس کا سگا باپ ہو۔ دل میں کسی قسم کی کوئی کرائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
جب وہ تسلی سے صاف کر چکا تو اس نے اپنی گاڑی سے اپنا دھلا ہوا سوٹ نکالا اور معذور شخص کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ بعد ازاں جیب میں ہاتھ ڈال کر جو کچھ ہاتھ میں آیا اس شخص کی جھولی میں ڈال دیا اور خود گاڑی کی طرف چل دیا۔ میں اپنی موٹر سائیکل کی طرف جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس معذور شخص کی صفائی کے دوران ہمارے اپنے ہاتھوں پر پان اور مٹی لگ چکی تھی۔ اس شخص نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور میرے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ میں نے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے کے بعد اس سے بوتل پکڑ لی اور اس کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ جب ہاتھ دھو کر فارغ ہوئے تو میرے اندر کے لکھاری کی بے چین روح نے مجھے سوالات کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس شخص سے نام پوچھنے کے بعد اس معذور شخص کی مدد کی وجہ پوچھ لی۔ پہلے تو شخص نے بہت غور سے مجھے دیکھا جیسے وہ مجھ سے ایسے سوالات کی توقع نہیں رکھتا تھا، مگر پھر اس نے بتایا کہ میرا نام محمد منیر ہے، میں محکمہ تعلیم سے منسلک ہوں، اچھے عہدے پر ہوں۔ اس معذور شخص کی خدمت و مدد کی خاص وجہ میری ماں ہے۔ وہ ایسے کہ میری ماں والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی شادی کے بعد 1 سال کے اندر ہی میرا نانا نانی تھوڑے تھوڑے وقفے سے گزر گئے۔ والدین کے گزرنے کا صدمہ ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ وہ سسرال میں نندوں اور دیورانیوں کی سیاست کا نشانہ بننے لگی۔ میرے والد صاحب بھی میری والدہ صاحبہ کے بلا وجہ ہی خلاف ہوتے گئے۔ والدہ صاحبہ کی شادی کے 3 سال بعد میں پیدا ہوا اور میری والدہ صاحبہ نے والدین کے گزرنے کے بعد پہلی اور آخری خوشی میری پیدائش دیکھی تھی۔ میری پیدائش کے بعد انہیں کبھی کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، البتہ دکھ، تکالیف، مصائب اور آزمائشوں نے ان کی زندگی کو اتنا مختصر کر دیا کہ میری تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کی عمر پوری ہو گئی۔ میری پیدائش کے 4 سال بعد میں اور میری والدہ صاحبہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کمرے کا چھت نیچے آ گرا۔ میری ماں نے اس صورت سے مجھے اپنے نیچے چھپا لیا کہ مجھے چھت گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنا تو دور، مجھ پر چھت گرنے کی دھول تک نہیں پڑی، مگر افسوس کہ میری جان بچانے کے عوض میری والدہ صاحبہ کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے بھی نقصان پہنچا تو میرے والد صاحب نے جب دیکھا کہ میری والدہ صاحبہ ان کے لیے محض بوجھ رہ گئی ہیں تو انہوں نے مجھے والدہ سے زبردستی چھین کر میری والدہ صاحبہ کو طلاق دے دی۔ طلاق ملنے کے بعد کچھ عرصہ میری والدہ صاحبہ کے ننہیال اور دادہیال والوں نے ان کو اپنے پاس رکھا، مگر پھر اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور میری والدہ اپنے گھر منتقل ہو گئی، جہاں ان کا گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی کھانا وقت کھانا دے ہی جاتا۔ میری والدہ صاحبہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر کے میرے والد صاحب بہت کم عرصہ جیے اور فوت ہو گئے۔ میری ستیلی ماں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تو میرے ددہیال والے بھی زیادہ عرصہ میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے اور مجھے میری والدہ صاحبہ کے پاس بھیج دیا۔ میں جب سالوں بعد اپنی ماں سے ملا تو بھی میری ماں نے مجھے پہچان لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پہل تو جب میری والدہ صاحبہ اکیلی تھی تو جیسے تیسے بھوکے پیاسے بھی گزارا کر لیتی تھی، مگر جب میں آ گیا تو انہوں نے رزق محنت سے کمانے کا سوچا اور بالکل ایسی ایک ہاتھ والی ریڑھی بنوا لی جو اس بزرگ کے پاس تھی۔ انہوں نے گھر میں تسبیح اور ٹوپیاں بن کر بازار میں بیچنا شروع کر دی۔ اب وہ دن کے پچھلے پہر سے لے کر رات گئے تک تسبیح اور ٹوپیاں بنتی، سوائے نماز اور کھانے کے وقفے کے، جبکہ صبح مجھے نماز پڑھا کر میری مدد سے ناشتہ بناتی، مجھے ناشتہ کروا کر اپنی اس ریڑھی پر بیٹھ کر مجھے سکول چھوڑتی اور خود شہر کو چل دیتی۔ میرے لیے دوپہر کا کھانا وہ صبح ہی بنا کر جاتی جو میں سکول سے آ کر کھا لیتا۔ میرے کھانا کھانے تک وہ بھی زیادہ تر پہنچ جاتی اور مجھے پاس بٹھا کر سکول کا کام کرنے میں میری مدد کرتی، ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہتی۔ دنیا میں میرا واحد دوست میری ماں تھی۔ میں چھٹی والے دن سکول کا بستہ والدہ صاحبہ کی ریڑھی پر رکھتا
اور ان کے ساتھ بازار جاتا۔ وہ سارا دن ٹوپیاں اور تسبیح بیچتی اور میں پاس بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ جس قدر مشقت سے میری ماں نے مجھے پالا ہے وہ یاد کر کے میں آج بھی کہتا ہوں کہ فقط خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ خیر بات تھی ریڑھی والے سے اس قدر محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں چھٹی والے دن والدہ صاحبہ کے ساتھ بازار جاتا تو راستے میں کئی بار لوگوں کا تھوک، لوگوں کی الٹیاں، لوگوں کے منہ سے گرائے گئے پان میری والدہ صاحبہ پر گر جاتے تھے، اور میری والدہ صاحبہ چپ چاپ کر کے صاف کر لیتی تھی اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتی تھی۔ سڑک کنارے پڑے کچرے اور سڑکوں پر پڑے گندے پانی سے گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا، مگر میری والدہ صاحبہ پیٹ کی خاطر گزرتی تھی۔ جب میں والدہ صاحبہ کی تکالیف کو دیکھ کر روتا تھا تو میری والدہ صاحبہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہتی تھی، بیٹا کوشش کرنا، جو تکالیف مزدوری کی حالت میں لوگوں کی وجہ سے تیری ماں کو دیکھنی پڑتی ہیں وہ کبھی تیری وجہ سے کسی معذور کو نہ دیکھنی پڑیں۔ اور ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا کرتی تھی۔ سر میری تعلیم کے لیے میری والدہ صاحبہ نے بہت محنت کی، مگر میری تعلیم مکمل ہونے اور میرے کسی مقام پر پہنچنے سے پہلے میری والدہ صاحبہ چل بسی، مگر میں نے ان کی نصیحت یاد رکھی۔ میں کبھی سڑک کے کنارے پر یا فٹ پاتھ پر نہیں تھوکتا۔ میں کسی بھی معذور شخص کو مشکل میں دیکھتا ہوں تو رک کر اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ میں کبھی کسی معذور کی زندگی سے کراہیت یا نفرت نہیں کرتا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، لوگوں کی جن حرکات کی وجہ سے تیری معذور ماں کو تکلیف ہوتی ہے، کوشش کرنا تیری ان حرکات کی وجہ سے کسی معذور کو تکلیف نہ ہو۔ بات مکمل کر کے وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے راستے پر چل دیے اور میں نم آنکھوں کے ساتھ اپنے راستے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نہ کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم